جناب ہم سب کے قائد نوجوانہ وزیر حکومت چودھری قاسم مجید صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کا بھرپور تعلیم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری چودھری نعیم حسین رفیال صاحب، سینئر وائس چیئرمین پیپلز یوتھ آرگنائزیشن، سابق کونسلر ابھی بھی میرے کونسلر ہیں چودھری سفیان ایوب صاحب، میرے بزرگ چاچا منشی صاحب، میرے بھائی چودھری انصر مقصود صاحب، میرے انکل چودھری علی شان صاحب، چیئرمین یونین کونسل پنڈ خرد، میرا چھوٹا بھائی چودھری اسرار خالق صاحب، چودھری خشنود علی صاحب میرے بھائی ڈسٹرکٹ کونسلر فیض پور شریف، میرا بھائی کونسلر ندیم تاصف صاحب یونین کونسل پنڈ خرد، وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری حاجی تاصف صاحب، چیئرمین یونین کونسل پنیام ماسٹر بشیر پرواز صاحب، کونسلر صاحبان میونسپل کمیٹی چکسواری، میرے بڑے بھائی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ڈویژن میرپور چودھری عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب، نہایت قابل احترام ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قاضی محمود احمد صاحب، یونین کونسل پنیام کے وائس چیئرمین کونسلر احسن صاحب، پریس کے دوست، نہایت قابل احترام میرے بھائی داؤد احمد صاحب، انجمن تاجران چکسواری کے سینئر نائب صدر ماما اشرف صاحب، ہمارے ہر دل عزیز شخصیت کونسلر پلس سیکرٹری جنرل انجمن تاجران چکسواری چچا جان صاحب، اور میرے سامنے میرے بزرگوں بھائیوں السلام علیکم. اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں تو معذرت، کیونکہ پروگرام ذرا جلدی ختم کرنا ہے، میں نے مظفر آباد جانا ہے واپس. میں سب سے پہلے اہلیان نئی آبادی 12واں اور 12واں ڈیری کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے میرے دوستوں کا، میری پوری ٹیم کا استقبال کیا، جو پیار محبت آپ نے دی، میں اپنی طرف سے سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تفصیل کے ساتھ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بات کی، میرے بھائی بشارت ایڈوکیٹ صاحب نے، نعیم صاحب نے کی ہے. گزارش یہ ہے کہ 2019 یا 20 کی بات ہے، ہم لوگ اس محلے کے اندر آئے، میں اور سفیان صاحب تھے، گرمیوں کے دن تھے، ہم لوگ پیدل گئے اوپر تک، بڑا مشکل رستہ تھا. اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آیا کہ ادھر کوئی جگہ کا رستے کا مسئلہ تو نہیں اگر ہم سڑک بنائیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو رستہ تھا امور حیوانات کے دفتر سے لے کر اوپر محمود آباد تک، یہ بہت کٹھن رستہ تھا، بہت مشکل رستہ تھا، اور محنت کش مزدور لوگ یہاں پر رہتے تھے. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر بھی ان کے لیے مسئلہ بنتا تھا، بچوں کے لیے مسئلہ بنتا تھا، جس دن بارش ہو جائے اس دن بھی مسئلہ تھا، اور کچرے کا اتنا ڈھیر تھا کہ ان لوگوں سے یہاں پر آیا نہیں جا سکتا تھا. 2021 میں جناب چودھری عبدالمجید صاحب نے اس کی منظوری دی، انتخابات آگے سر پر، نئی حکومت آئی، انہوں نے یہ اسکیمیں روک دی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کا، وزیر تعمیرات عامہ چودھری اظہر صادق صاحب کا، کہ جس وقت 20 اپریل کو یہ حکومت بنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی، اس مخلوط حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم نے جو 2-3 سال سے ہماری اسکیمیں رکی ہوئی تھی ان کے فنڈز ریلیز کیے، اور آج یہ سڑک مکمل ہوئی. آج میں پہلوان صاحب مرحوم جو 12واں سے تھے، ان کے خاندان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جگہ کا مسئلہ آیا،
سفیان کو میں نے بھیجا تو سفیان صاحب نے کہا کہ آپ کے والد صاحب سے بات ہوئی تھی اس وقت؟ تو انہوں نے کہا تھا جو ہمارے والد نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم من وان اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. اور اس سڑک پر جس بندے کا نام ابھی تک نہیں لیا گیا، جس نے ایک چوکیدار بن کر اس بستی کے رہنے والے کی حیثیت سے میرے بھائی کی طرح میری ایک ٹیم کا خاص آدمی جو خاموش صفائی ہے، جو کام جس نے سڑک پر کیا وہ ہے محمد علی جس نے سینٹری کی دکان رکھی ہوئی ہے. میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنا فرض سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھی اور دن رات ہو کر یہ 1 کلومیٹر سے زائد سڑک انہوں نے بنوا لی ہے. 5-7 بیچ میں گلیاں تھی جو پختہ کی گئی ہیں. میں نے اس کو کہا جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہو، ساجد صاحب ہیں، حمزہ ہمارا کونسلر اس وارڈ سے تھا اوپر والی سے، نعیم صاحب، سفیان صاحب، سارے لوگوں نے، زبیر نے، چاچا جان نے، سب نے محنت کی اور آج یہ سڑک مکمل ہوئی ہے. میں محکمے کا بھی مشکور ہوں اور بالخصوص آج وہ ٹھیکیدار صاحب شاید ناراض ہیں ابھی تک مجھ سے، محمود صاحب وہ نہیں آئے. میری کوئی ذاتی ناراضگی کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرے دوست، میرے کونسلرز، میرے ڈسٹرکٹ کونسلر کہتے ہیں کئی بار آپ کام کاج پر اپنا لہجہ سخت رکھتے ہیں. میں نے کہا اگر میں اپنی ذات کے لیے کوئی چیز مانگتا ہوں، میں اپنے گھر کی سڑک مانگتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے ٹرانسفارمر مانگتا ہوں، کوئی اپنی ذات کے لیے چیز مانگتا ہوں، تو اگر میں لہجہ سخت رکھتا ہوں، سختی کرتا ہوں تو میں پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں. میں اس لیے سختی کرتا ہوں کہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے، ہم حکومت کے اندر آئے. آپ نے مجھے 2021 کے انتخابات میں کامیاب کر کے اپوزیشن کرنے کے لیے بھیجا تھا. نیلی چھت والے کا کرم ہوا، اس نے اپنے حبیب کے صدقے 2 سال بعد اٹھا کر ہمیں حکومت میں بھیج دیا. تو میرے پر یہ فرض بنتا ہے، میرے پر بھی اور میری پوری ٹیم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم محنت کریں اور جو ایک منٹ ہے اس کو ضائع نہ کریں، ایک سیکنڈ کو ہم ضائع نہ کریں اور اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. چاچا منشی نے کہا کہ جب الیکشن آئیں گے دوستی یاری نہیں، آپ دوستی یاری بھی نبھائیں، آپ تعلق بھی نبھائیں، آپ رشتہ ناطہ بھی نبھائیں. میں آپ سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے سڑک بنائی ہے مجھے ووٹ دیں. ایک بات ضرور کہوں گا، جس وقت آپ پرچی ڈالے جائیں گے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا کہ اگر قاسم مجید کا حق بنتا ہے تو قاسم مجید کو ووٹ دینا، نہیں بنتا تو نہیں ووٹ دینا. مجھے میں جس کی اولاد ہوں، جس کا بیٹا ہوں، میں ایک سیاسی ورکر کا بیٹا ہوں. ٹھیک کہا چودھری منشی صاحب نے، میرے والد نے اور ان کے لوگوں نے بڑی محنت کی 45-50 سال. یہ جو درخت تناور درخت ہے جس کے سائے کے نیچے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، ہم سب بیٹھے ہوئے، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت کی ہے. بڑی محنت کے ساتھ تعمیر و ترقی حلقہ انتخاب کے اندر ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے اس حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ کا ریکارڈ بھی ہے کہ 1996 سے لے کر 2021 تک یہ واحد حلقہ آزاد کشمیر کا جو ہوا کے خلاف جاتا رہے، ہوا کے خلاف ووٹ دیتا رہے. ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا اسلام آباد میں کون بیٹھا ہوا ہے، مظفر آباد میں کون بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ تعمیر و ترقی کو ووٹ دیتے ہیں، یہ لوگ خدمت کو ووٹ دیتے ہیں، یہ لوگ وفا نبھانے والے کو ووٹ دیتے ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں. آپ کی واٹر سپلائی کا ایشو تھا، مغلار آباد والا فیس بھی آن ہو گیا ہے. آپ کے یہ اوپن لیول کا کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی ہم کوشش کریں کہ جلد سے جلد مکمل کریں. صادق آباد، محمود آباد، یہ نفیس بیکری والی گلی تھی آپ کی، یہ بھی مکمل ہوگی. یہ آپ کے دیگر جو مسائل ہیں، جو سرکات آپ کی رہتی ہے، میں کوشش لگا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ان کو مکمل کروں. آپ کا بروٹیا بائی پاس شروع ہو گیا ہے، اس پہ میری آپ سے درخواست ہے. ساجد نظامی صاحب کونسلر یہاں پر موجود ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، خدا را اب یہ بن رہا ہے، جب بجری پاڑی ہے اس پہ پیرا دیں. کوئی موٹر سائیکل جان بوجھ کر اس کو چیک نہ کریں کہ بجری سوکھی ہے نہیں سوکھی، اور مہربانی کر کے پانی کا راستہ بند نہ کریں. اگر اب یہ گیل ختم ہوگی تو بڑا مشکل ہوگا دوبارہ اس کو منظور کرا کے دینا. انشاءاللہ تعالیٰ 1.34 کلومیٹر ہے، یہ مکمل ہو جائے گی. میری کوشش ہے عید سے پہلے بھی ہم آپ کو یہ بروٹیاں بائی پاس مکمل کر کے دیں. یہاں پر بات کی تھی جو پچھلے دنوں حالات تھے، میں انجمن تاجرات چکسواری جان صاحب آپ کا، چودھری اشرف صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک پازیٹیو سوچ رکھی ہے. آپ کو برا بلا کہا گیا، ایک نومنود نے
فیس بک پہ خبر لگا کر اسے شرم آنی چاہیے کہ اس نے میرے چکسواری کے تاجروں کو، میرے چکسواری کے بھائیوں کو، میرے چکسواری کے بزرگوں کو، غیرت مند لوگوں کو، باشعور لوگوں کو کھاڑیاں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. شرم آنی چاہیے تمہیں. تو برطانیہ سے بیٹھ کے یہ میسج لگا رہا ہے. غیرت مند لوگ ہیں چکسواری کے. میں ساری انجمن تاجروں کا شکر گزار ہوں. میں حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ کی تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز کا شکر گزار ہوں کہ ایک مسٹیپ ہوا ہمارا اسلام گڑھ کے اندر. مجھے دکھ ہے اس بات پر. وہ شہید ہوا ہے ہمارا لڑکا. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میرے بزرگوں بھائیوں میں یہ بات نہیں چاہتا. میں کسی غریب کے بیٹے کو سڑک پہ مروانا نہیں چاہتا. میں کسی غریب کے بیٹے کی لاش میں سیاست نہیں کرنا چاہتا. آپ نے مجھے اسمبلی ممبر بنا کر بھیجا ہے. میں اپوزیشن میں تھا تب بھی آپ کی بات کرتا ہوں. حکومت میں ہوں آپ کی بات کروں گا. جس دن میں نے محسوس کیا یہ حکومت عوام کی بات نہیں سن رہی یا میرے حلقے کے لوگوں کی بات نہیں سن رہی، جوتے کی نوک پر ایسی وزارت میں رکھتا ہوں. مجھے کوئی وزارت کا شوق نہیں ہے. میں نے اقتدار دیکھا ہے. میں نے وزارت عظمیٰ بھی اپنے گھر میں دیکھی ہے. میں نے اسپیکرشپ بھی دیکھی ہے. بے شمار وزارتیں بھی دیکھی ہیں. جماعت کے صدر بھی میرے والد صاحب رہے. سب سے زیادہ جتنے والے ممبر اسمبلی رہے. میں نے اقتدار دیکھا ہے. میں نے اپوزیشن بھی دیکھی ہے. پر جس دن میں آپ کو کہوں گا کہ سڑکوں پر آؤ، اس دن سب سے آگے قاسم مجید خود کھڑا ہوگا. پھر میں کہوں گا وہ وقت نہیں آئے گا. عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو اپنے مطالبات تھے، آپ کے جائز مطالبات ہیں. بجلی کا معاملہ آپ کا جائز تھا. آٹے کا معاملہ آپ کا جائز تھا. میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، اور جو ہمارے مسلح ادارے، قومی سلامتی کے ادارے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر زرداری صاحب نے ہمیں بلایا پارلیمانی پارٹی کا اسلام آباد. ہم جا کر بیٹھے ملے ان سے. اس سے پہلے ہم کو بتاتے کہ یہ مسائل ہمارے. انہوں نے خود ہم سے بات کی کہ 2-3 دن سے ریاست کے اندر جو ہو رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا بجلی بھی آپ کو ملے گی، گندم بھی آپ کو ملے گی، ریاست کا ہر مسئلہ آپ کا حل کریں گے. میں نے پرائم منسٹر پاکستان کو بتا دی ہے. پھر ہم نے آپ کو نوٹیفیکیشن ہیر کوڈ اور چمر کوڈ کے مقام پر دے دیا. کچھ ایسے عناصر تھے جنہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی. ہماری منزل پاکستان ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. ہمارا پاکستان مضبوط ہے تو ریاست مضبوط ہے. پاکستان مستقیم ہے تو ریاست مستقیم ہے. ہم کبھی مرتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کوئی اس پاکستان کے جھنڈے کو اتارے. ہم اسی جھنڈے کے اندر دفن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور کچھ عناصر نے یہ کوشش کی ہے کہ اس جھنڈے کو اتارا جائے. آپ کے تمام مطالبات پورے ہو گئے. کیئر ٹیکر جب نگران حکومت تھی پاکستان کے اندر، اس وقت ایک کمیٹیاں بنی تھی. منگلا ڈیم کی کمیٹی کا میں چیئرمین تھا. وزیر اعظم انوار الحق کی آپ تقریر سن سکتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر. پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ پیداواری لاگت پر ہمیں بجلی دو. پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے، نئی حکومت آئی، اس کو 2-3 ماہ لگ گئے. پر آپ کے پرامن احتجاج نے اس بار جو آواز پہنچائی، ہمارے وزیر اعظم کی آواز کو مضبوط کیا، آپ کی حکومت کی آواز کو مضبوط کیا، اور یہ دونوں آوازیں مل کر ان ایوانوں میں گئی ہیں اور آپ کے یہ مطالبات پورے ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رٹھوا ریام برج ہے وہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے ہو گیا ہے، ایکنک کے اندر چلا گیا ہے. جس دن ایکنک کا اجلاس ہوا مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ رٹھوا ریام برج وہاں سے منظور ہو جائے گا اور اس کا انشاءاللہ کام ہم شروع کروائیں گے. یہ آپ کے مسائل ہیں. ہم نے ووٹ لیے ہوئے، ہمارا فرض ہے 26 تک اگلے آئندہ آنے والے الیکشن تک آپ کی چوکیداری کرنا. میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میرا فرض بنتا ہے. میں نے کوشش کی ہے جب سے میں حکومت کے اندر آیا ہوا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں جس حد تک بلا تخصیص ہو سکے میں نے کام کیا ہے. میری گودل برادری بیٹھی ہوئی ہے. آپ کے ٹرانسفارمر کا پانی کا ایشو تھا، باروہ موڑا کا ایشو تھا، وہ بھی حل کیا ہے. محمود آباد ٹرانسفارمر کا ایشو تھا، وہ بھی حل کیا ہے. بلدیہ کے چیئرمین نے 200 kV کا ٹرانسفارمر لے کے دیا تاکہ بلدیہ کے اندر اس کو کیا جائے. آج بشیر پرواز صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ حاجی الیاس صاحب موڑی پنیام والے ہمارے بزرگ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹرالی بنوا کے دیتا ہوں آپ ٹرانسفارمر دیں. میں نے پرواز صاحب کو کہا کہ یہ آپ کریں. تینوں یونین کونسلز کو کہتا ہوں، فیض مشرف پنیام اور پنڈ خود کا چیئرمین یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کنیلی اور موا میری ذمہ داری ہے، قاضی صاحب میں آپ کو کر کے دوں گا خود. اسلام گھر کے اندر بھی
میں نے بلدیہ کو، یہ بیٹھا ہوا آپ کا چیئرمین، میں نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے فنڈز روکو. میں نے کہا جو الیکٹڈ کونسلر ہے جو وہ سکیم کہتا ہے اس کی سکیم کو کرو، کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے، اس وارڈ سے اس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. آپ کا نیو سٹی کا پارک انشاءاللہ تعالی میری خواہش تو یہ ہے کہ ان سے پہلے اس کو اوپن کیا جائے. اگر نہ ہو سکا ہم اس ماہ کی جون کے آخر یا جولائی کے پہلے ہفتے میں وہ پارک کھول دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو پارک وزیر اعظم آزاد کشمیر نے منظور کر کے دے دی ہے، وہ بھی ہم بنا رہے ہیں. آپ کے حمید آباد کالونی کا چل رہا ہے. آپ کے جتنے مسائل ہیں میرے علم میں کوئی دین کا چراغ تو میرے پاس ہے نہیں، جتنی میری وسعت ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے معاملات کو حل کیا جائے. سفیان ایوب کی بات ہوئی، میرے عزیز نے کھنڈا موڑ دفتر بیٹھے ہوئے بات کی کہ وہ چیئرمین سفیان استعفیٰ دے گیا ہے. میں نے اس کو فون کیا، کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جس دن سفیان ناراض ہوا اس دن میں سیاست چھوڑ کے چلا جاؤں گا. سفیان کونسلر کے لیے نہیں ہے میرے ساتھ، سفیان کا میرا رشتہ بھائیوں والا رشتہ ہے، ہم دوست ہیں. سفیان میرے ساتھ مشکل وقت میں چلتا رہا، جب یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا کیا الیکشن لڑے گا، اس کے ساتھ 5-6 لڑکے خالی، وہ میرے ساتھ تب چلتا رہا ہے. میں منسٹر ہوں، میرے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، میرے بھائی کے پاس. یہ کونسل سے بھی اوپر ہے، میری پارٹی کا یوتھ کا یہ سینئر وائس چیئرمین ہے. یہ اس نے پارٹی کے لیے کی ہے اور اس کی یہ جو قربانی ہے، اس نے جو کمٹمنٹ پوری کی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو آن کرے گی اور آئندہ آنے والے وقت میں جو بھی ہوگا اس سے پوچھ کے ہم لوگ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہوتے آنی جانی چیزیں. ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ عوام کی خدمت کرنا. ہمارا مشن یہ ہے کہ جو 2021 کے انتخابات کے اندر آپ نے ہم پر اعتبار کیا، آپ نے جو پیار و محبت دی، اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا، اس کو آگے لے کر چلنا. تعمیر و ترقی کا رشتہ یہ برقرار رہے گا. ایک اور اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یہ قائد، میں قائد نہیں ہوں، قائد چودھری عبد المجید اور بلاول بھٹو زرداری ہے. میں آپ کی طرح ورکر ہوں، میں بھی چودھری مجید کا ورکر ہوں، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ورکر ہوں. میں قائد نہیں ہوں، نہ ہی مجھے شوق ہے قائد نوجوانہ کہلانا، قائد یہ، قائد فلان، قائد صبح، قائد دوپہر، قائد شام. نہ، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پولیٹیکل ورکر بننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں. مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ اس ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا، اس پیار و محبت کے ساتھ مجھے نوازا ہے. میں میڈیا کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں، میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں تھوڑا صبر کریں، ابھی صبر کریں. 2 سال بعد جب الیکشن ہوں گے پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. کسی نے کہا کہ سابق قائم مقام وزیر اعظم نے یہ ورکشاپ دی ہے. تمہارے سابق قائم مقام وزیر اعظم نے دستخط اس لیے مارے تھے بیٹا، وہ کوریٹا کے اندر لے کر جانا چاہتا تھا یہ ورکشاپ، وہ کنیلی سب ڈویژن کینسل کر کے کوریٹا لے کر جانا چاہتا تھا. اس وجہ سے اس نے کینسل نہیں کی. میں نے شور ڈالا مظفر آباد جا کر. یہ اس وقت میر پر سے 2 لوگ میرے ساتھ ہیں اور باونیف میرے ساتھ ہے، ماما والا مظفر آباد. وہ میرے والد کے دوست بھی ہیں، کالج فیلو، میرا انکل ہے، قابل احترام ہے. تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم کرتے. ورکشاپ کے اندر جو 25-30 لاکھ مزید آپ کو درکار ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں دوں گا. آپ نے تو کہا تھا مغلار آباد میں نے پانی دے دی ہے، وہ لمبا سی پہلے 2-3 سال ربا پانی ہوں بلدیہ لے اس کی میں ڈیوٹی لائی ہے، محکمہ پبلک ہیلتھ نہیں، یہ تو انہوں پانی نہ دیتا. محمود آباد کاجی در بعد پانی آن ہوا ہے. چیئرمین صاحب آپ کے انجمن تاجروں کے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی سڑک کا مسئلہ تھا، 3 سال 4 سال انہوں سڑک رکھوا رکھی. کس بنیاد پر کہ یہ چودھری مجید نے دی ہے، چودھری مجید کی تختی نہ لگے یا اس کے بیٹے کی تختی نہ لگے. 3 سال اگر ان کو اتنا پیار ہوتا انجمن تاجروں سے، اس چکسواری کے بازار سے، تو یہ آپ کی سڑک نہ رکھواتے فنڈز اس وقت. یہ سیاسی ٹھگ ہے، سیاسی لٹیرے، سیاسی پیروپیے یہ لوگ. ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اس کا رستہ روکو. مولا نہ مارے تو بندہ نہیں مار سکنا. وہ اوپر والی چھت والا بیٹھا ہوا ہے، وہ بہتر فیصلے کرے گا. آپ کی پنیام کی احسن بیٹھا ہوا ہے، پنیام کرش والی بھی ختم ہو گئی ہے، دوسری بھی شروع ہے. ڈائک بھی مجھے امید ہے اگلے 3-4 دن منظوری آ جائے گی.
میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی غلطی گستاخیوں میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و آباد رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلے ہفتے پھر خود کا ہوگا. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, قادیانی فکس پارٹی زندہ باد.